بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے جو گندم کا دانہ کھایا تھا، اسی سے آپ کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کی ولادت کے کچھ ماہ بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ حابیل میں قدرت کی طرف سے کچھ ایسی صلاحیت موجود تھی جو قابیل کے پاس نہ تھی۔ حابیل بہت ہی نیک اور خدا ترس بندہ تھا، وہ والدین کا فرما بردار تھا، لیکن قابیل ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا۔ قابیل ہر وقت والدین کی نافرمانی کرتا تھا، وہ ہر وقت برائی سوچتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے اور کودتے تھے، اس طرح سے دونوں نے پرورش پانا شروع کر دی۔ جب یہ جوان ہو گئے، قابیل اور حابیل کے درمیان اختلاف دو وجوہات سے پیدا ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ قابیل کی بیوی حضرت حابیل کی بیوی کے مقابلے میں خوبصورت نہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت حابیل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کو اس بات سے سخت اختلاف تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا میں بڑا بیٹا ہوں، اس لیے اس منصب کا حقدار بھی میں ہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے ازدواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ خدا کی طرف سے بھائی بہن کے درمیان ازدواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا، اور انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازدواج عمل میں آیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ قانون کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی جو کہ خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل اپنی سگی بہن جو اس کے ساتھ ایک ہی حمل سے پیدا ہوئی تھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے اختلاف پیدا ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ نامحرم کے ساتھ ازدواج کرنا قبیح عمل ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازدواج کرنا ممکن نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے زمین پر موجود دوسری مخلوق کی بیٹیوں سے شادی کی۔ جب اس کے بعد ان کے فرزند آپس میں چچیرے بھائی بن گئے تو ان کے درمیان ازدواجی زندگی عمل میں آ گئی، اور اس طرح انسانی نسل پھیل گئی۔ یعنی قابیل کی شادی ایک جن کی بیٹی سے اور حابیل کی شادی جنت سے آئی ہوئی حور سے ہوئی، جس پر قابیل اپنے والد سے شکوہ کرتا کہ میری شادی کیوں حور سے نہ کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چیخ چیخ کر کہا کہ میں بڑا ہوں، آپ بڑا بیٹا ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو یہ کام کیوں سونپ رہے ہیں؟ آپ نے میرے لیے جنیا عورت چنی اور حابیل کو حوریہ عورت دی، آپ مجھ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا کر دیتا ہے،
اس کے نزدیک عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے وحی کی، نبوت اور علم کا بندوبست کرو۔ جب اس کا علم بڑے بھائی کو ہوا تو اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ قابیل نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پتہ ہے آپ علیہ السلام خود بھی میری نسبت چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام میری نسبت میرے چھوٹے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اگر تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی افضل مانا جائے گا۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے قربانیاں ایک پہاڑ پر رکھ دی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے گھاس کا گٹھا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل کے پاس دمبوں کا ریوڑ تھا، اس نے ایک دمبا پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ عمل تھا کہ آگ کا ایک شعلہ آتا تھا، جس کی قربانی کے اوپر پڑتا تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو قبول نہ کرنا ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ اس طرح آسمان کی طرف سے شعلہ آیا تو اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کے جناب میں قربانی چڑھائی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔ تبری میں بیان ہوا کہ یہ قربانی کا طریقہ بنی اسرائیل تک جاری رہا۔ یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ قابیل اس عمل کے بعد پورا مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر ماری اور فرمایا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اقرار کرتے ہوئے وعدہ کر لیا، میں اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر روانہ ہو گئے تو شیطان قابیل کی طرف آیا۔ اس نے قابیل کو کہا کہ خدا نے حابیل کی تو قربانی قبول کر لی ہے، لیکن تیری قربانی کو کیوں قبول نہیں کیا؟ شیطان نے کہا کہ جب تیری اور حابیل کی اولاد ہوگی تو حابیل کی اولاد تیری اولاد کو کہے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ہم اس باپ کی اولاد ہیں، لیکن قابیل کی اولاد کو وہ کمتر اور کمزور سمجھے گی۔ حابیل کی اولاد کہے گی، ہم تو خلیفہ کی اولاد ہیں، آپ کو تو ہر طرف سے لعنت پڑی تھی۔ قابیل نے کہا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے قابیل کو کہا کہ حابیل کو جان سے مار دو، اس طرح سے یہاں ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم اپنے باپ کے خلیفہ بن جاؤ گے۔ اس کے مرنے کے بعد آپ کا باپ آپ پر زیادہ توجہ اور اہمیت بھی دے گا۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا، یہ تو مشورہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے بھائی کا قتل کس طرح سے کروں۔ شیطان نے کہا، میں آپ کو ابھی سب بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے ایک پرندہ پکڑا اور اس کو پتھر پر لٹا کر اس پرندے کا سر پتھر سے مسل دیا۔ اس کے بعد قابیل حابیل کے پاس گیا تو قابیل نے کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ قابیل نے کہا، تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے، مجھے چھوڑ کر تم کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ قابیل نے کہا کہ تمہارا قصور ہو یا نہ ہو، میں تم کو قتل کر کے رہوں گا۔ آپ کی اولاد میری اولاد کو بھی کمتر سمجھے گی،
آپ کی اولاد میری اولاد پر حکمرانی کرے گی۔ جب حابیل نے دیکھا کہ قابیل مجھے قتل کر کے ہی رہے گا تو اس نے کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں مارے مارے پھرنے لگے۔ قابیل ان کا پیچھا کرتا کرتا جنگل میں پہنچ گیا۔ آخر کار بصرہ کے اس مقام پر جہاں جامع مسجد تعمیر ہوئی، قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے پایا تو قابیل نے بہت ہی بڑا پتھر لیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں خواہش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اس کو مجبور کر دیا۔ حابیل کا قتل ہونا تھا تو سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، کالی آندھی چلی، سورج کو گرہن لگ گیا، زمین میں زلزلہ آ گیا، درختوں میں کانٹے آ گئے۔ یہ سب حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ان سب تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کے بڑے بیٹے نے شیطان کی باتوں میں آ کر آپ کے چھوٹے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل کی یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنا حج مکمل کریں پھر واپس چلے جانا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ان کی لاش کو چھپانے کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب حابیل کا قتل ہوا تو وہاں بہت ہی جانور اکٹھے ہو گئے کہ حابیل کے جسم کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو اپنی چست پر لاڈ دیا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھوں پر لادے ادھر ادھر پھر رہا تھا تو پرندے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور اس کی لاش کا کیا کیا جائے اس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قابیل کے پاس 2 کووں کو بھیج دیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر کے مٹی میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ کر سوچنے لگ گیا مجھ سے تو کوہ ہی سمجھدار ہے، مجھ سے تو اس طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کا جسم مٹی میں دفن کر دیتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو انہوں نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آپ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ قابیل نے خوف سے وہ وطن چھوڑ کر بھاگ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کا خون 7 دن تک زمین پر رہنے کے بعد زمین میں جذب ہو گیا۔ زمین نے حابیل کے خون کو پانی کی طرح جذب کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا اگر میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس دن سے زمین نے کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔